کہ اردو میں جو سب سے بڑی نعتیہ نظم ہے اس سے آغاز کرتے ہیں اردو کی نعتیہ شاعری کے مطالعے کا. وہ نظم ہے اقبال کی ذوق و شوق. تو ذوق و شوق نعت گوئی کے جو رسمی اور فنی اسالیب ہیں اس سے مختلف ہے، اور یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز بنا کر پورے مسلم ورلڈ ویو کا بیان ہے. تو جیسا کہ اقبال کا مزاج تھا کہ وہ ہر چیز میں وہ جز کو دیکھتے تھے لیکن اس سے کل بنانے کا کام کرتے تھے. یہ اقبال کا مزاج تھا کہ وہ چیزوں کو بڑے اصول سے متعلق کر کے دیکھنے کی روش رکھتے تھے. تو ذوق و شوق بھی ایسی نظم ہے جس کے بارے میں یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اردو شاعری میں دو سب سے بڑی نظمیں ہیں، ایک مسجد قرطبہ اور دوسری ذوق و شوق. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ذوق و شوق کا شعری مرتبہ مسجد قرطبہ سے زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس پر تقریباً اتفاق رائے ہے کہ اردو کی دو سب سے بڑی نظمیں اقبال ہی نے لکھی ہیں، اور وہ نظمیں ذوق و شوق اور مسجد قرطبہ ہیں. تو مسجد قرطبہ کو بھی سبھی نے پڑھ رکھا ہے. اس کی فضا حمدیہ ہے، ذوق و شوق کی فضا نعتیہ ہے. تو یہ دونوں جوڑے ہیں، اگر ان کو ایک جوڑے کی حیثیت سے پڑھا جائے، غور کیا جائے اور ان میں دوڑتے ہوئے معانی اور احوال کو جذب کیا جائے تو پوری مسلم نفسیات، پورا مسلم تصور حقیقت، پورا مسلم ورلڈ ویو بنی بنائی حالت میں ذہن میں بھی آ جاتا ہے، نگاہ میں بھی آ جاتا ہے اور قلب میں بھی سما جاتا ہے. اقبال کا بہت بڑا کمال ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ حقائق کو بہت بڑی ذہنی سطح پر بھی مرکزیت کے ساتھ دکھا دیتے ہیں. مطلب ذہن کا مرکز بنا دیتے ہیں جو بات کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی کو تصویر بھی کر دیتے ہیں، یعنی آنکھوں کو بھی دکھا دیتے ہیں. اور ذہن اور آنکھوں کو مسخر کرنے یا ذہن اور آنکھوں کو معنی یا حقیقت کی طرف یکسو کر دینے کے بعد وہ معنی جو ذہن میں اعلیٰ خیال کی طرح، آنکھوں میں بڑے جمیل اور جلیل منظر کی طرح بنتے ہیں، وہی معنی قلب میں احوال کی طرح سرایت کر جاتے ہیں. تو اقبال کے سوا ہماری روایت میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو کسی بات کو اتنا مکمل کر کے بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہوں کہ ہماری ریسیپٹیوٹی کے جتنے ٹولز ہیں، بڑی چیزوں سے تعلق کے جتنے بھی انداز ہو سکتے ہیں، اقبال ان تمام اسالیب اور اندازوں کو استعمال کرتے ہیں کامیابی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ مطلب ان کی بات بڑے معنی کی طرح بھی ہوتی ہے جس میں ذہن روشن ہوتا ہے، وہی بات بڑے منظر کی طرح ہوتی ہے جس سے آنکھوں کو اپنی بینائی اچھی لگنے لگتی ہے، اور وہی بات ایک بڑی کیفیت کی حیثیت بھی رکھتی ہے جسے دل اپنی متاع عزیز سمجھ کے قبول کرتا ہے، اسے اپنے اندر جذب کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ظاہر ہے ہمیں ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ورلڈ ویو کا مرکز حق ہے، تو حق اگر ذہن کی تشفی، آنکھوں کی تسکین اور دل کے اطمینان کی ضمانت دے دے ہمیں اور ہمارے لیے ایسا بن جائے تو سمجھ لیں کہ ہماری نفسیات جو ہے وہ اللہ والوں کی طرح ہو گئی. ہمارا دنیا دیکھنے کا انداز جو ہے وہ وہی ہو گیا جس نگاہ سے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس نگاہ سے اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اندر قرب حق سے، حق کے ساتھ تعلق سے مناسبت رکھنے والے احوال اور احساسات بھی پیدا ہوتے ہیں. تو بہت ممنون ہونا چاہیے اقبال کا کہ انہوں نے معنی کی جمالیاتی تشکیل بھی کی، عقلی تعمیر بھی کی، اور اس کی قلبی تشکیل بھی کر کے دکھا دی. یعنی وہ حق اور جمال کو گویا انہوں نے دو پولز کی طرح اپنی پوری شاعری میں انتہائی درجے کے کمال فن کے ساتھ اظہار دے کر دکھایا.
تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑے شاعروں میں ہوتی ہے، بڑے ذہنوں میں ہوتی ہے اور بڑے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو اس انداز سے ذوق و شوق کا بھی مطالعہ کریں کہ یہ ذہن کو جس حق سے تعلق رکھنے کے لیے ذہن کو جو پرسپیکٹو چاہیے، بیسک پرسپیکٹو، کہ آدمی خلق میں رہتے ہوئے اس کے معنی اور حقیقت کی حیثیت سے حق کے حضور میں رہے، یعنی اس سے بڑا ذہنی تناظر کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی چیزوں پر غور کرتے ہوئے چیزوں کے خالق کی معرفت میں اضافہ محسوس کرے۔ تو یہ اقبال اس پرسپیکٹو کو قائم کرنے کی قدرت و تاثیر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ ہماری آنکھیں معمولی منظر دیکھ دیکھ کر گویا بینائی ضائع کر رہی ہیں، تو آنکھوں کا درجۂ دید بھی بڑھا دیتے ہیں بڑی امیج بنا کر، بڑی تصویر بنا کر۔ اقبال کے شعروں سے جو تصویر بنتی ہے، جو امیج برآمد ہوتی ہے، وہ ایسی ہی ہے کہ جیسے آنکھ کو بھی وہ دل کی طرح دیکھنا سکھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی، ظاہر ہے ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری آنکھیں اپنی بینائی کا درست استعمال اور اپنے بنیادی فریضے یعنی حق کے جمال کو دیکھتے رہنے کی عادت پیدا کر لیں۔ تو جمال حق کو دیکھتے رہنے کی عادت اقبال کو پڑھنے سے، غور سے پڑھنے سے آنکھوں کو پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بہت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حواس، آپ کے تصورات، ان سب کی ایک معنی سے تشکیل ہو رہی ہے، ایک تصور سے تعمیر ہو رہی ہے، اور اسی بیان سے، اسی معنی اور تصویر سے قلب کو اس کی مطلوبہ حالت بھی فراہم ہو رہی ہے۔ تو ایسا بیان بہت کمیاب ہوتا ہے جو ذہن، چشم اور دل تینوں کی جیسے کفالت کر رہا ہو۔ یہ تین پودے ہیں۔ اقبال کے پاس ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس چشمے کا پانی تین درختوں کو سیراب کرتا ہے، کہ ذہن کا پودا، آنکھوں کا نہال اور قلب کا شجر، ایک ہی پانی سے تینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ اقبال کی شاعری کی سب سے بنیادی خصوصیت اور طاقت ہے۔ تو ذوق و شوق میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسجد قرطبہ میں ایک حمدیہ فضا میں وہ تاریخ کا اور بقا کا اور ابدیت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ذوق و شوق میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز بنا کر مسلم انفس اور مسلم آفاق کی تصویر کشی کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مین پرسپیکٹو بنا کر یہ ایک پورا ورلڈ ویو تشکیل دے رہے ہیں، جس سے ہمارا باطن بھی ڈیفائن ہو جاتا ہے اور ہمارے باہر کی دنیا کو بھی، اس کو بھی اپنی تعریف، اپنی ڈیفینیشن میسر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی نظم ہے، بہت ہی بڑی نظم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ذوق و شوق۔ یہ اقبال جب فلسطین گئے تھے کانفرنس میں تو وہاں انہوں نے لکھی تھی۔ تو یہ ذوق و شوق کے عنوان کے نیچے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ ان اشعار میں سے اکثر فلسطین میں لکھے گئے۔ تو اس کے عنوان کو سمجھ لیں۔ ذوق کہتے ہیں، مثال کے طور، ذوق تو ذائقے سے ہے نا، تو ذوق کہتے ہیں چلنے کی صلاحیت کو، اور شوق کہتے ہیں پہنچنے کی قوت کو۔ تو صاحب ذوق وہ ہے جو سیدھے راستے سے قلبی مناسبت پیدا کر چکا ہے اور اس راستے پر چلنے کا سامان رکھتا ہے، اور صاحب شوق وہ ہے جو مسافر کا ذوق رکھتے ہوئے منزل کی طرف تیز رفتاری سے یکسوئی کے ساتھ لپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ذوق یوں سمجھ لیں کہ راستہ ہے، شوق جو ہے وہ منزل کی طرف لے جانے والی سواری ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، تو یہ ہے۔ ورنہ ذوق و شوق کی صوفیانہ تعبیرات بہت ہیں۔ ذوق کہتے ہیں حقیقت کی پریزنس سے پیدا ہو جانے والا حال، یعنی حق کی پریزنس جو مجھ پر ہوئی تو اس سے حق کے لیے درکار تعلق کا جذبہ اور مزاج میرے اندر پیدا ہو گیا، حق کی قدر شناسی میرے اندر ایک مستقل حالت کی طرح سرایت کر جائے، اس کو ذوق کہتے ہیں۔
لیکن کیونکہ حق کا کوئی ظہور ایسا نہیں ہے جسے ہم دیکھ کر کہیں کہ ہم نے حق کی کامل دید کر لی ہے، ہم نے حق کو پورا دیکھ لیا ہے، کوئی ظہور ایسا نہیں ہے۔ تو ہر ظہور حق کا اس کے باطن کی طرف کشش کو بڑھاتا ہے۔ حق جتنا ظاہر ہوتا جائے گا وہ میرے اندر اس شوق اور کشش کو بڑھاتا جائے گا کہ مزید آگے بڑھو، مزید مظاہر ہیں، مزید پریزنسز ہیں، مزید مخفی روشنیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھے ہوئے حق سے پیدا ہونے والا مستقل حال ذوق ہے، اور حق کو اندیکھا مان کر اس کی طرف لپکنے کا، اللہ کے حضور ہی سے حاصل ہونے والی قوت کے ساتھ اللہ کے غیاب میں اللہ کے غیاب کو سیر کرنے کی طاقت شوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ شوق اندیکھے کا ہوتا ہے، ذوق دیکھے ہوئے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تو بالکل صاف ہے نا، یہ اس میں یہ پوری نظم ہے۔ اور دوسرا ایک پس منظر کے طور پہ اسی اصطلاح کی معنی عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ ذوق کا منبع ہے، ذوق جنریٹ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی میرے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کو پانے کا جذبہ، اللہ کو دیکھنے کا جذبہ، اللہ تک پہنچنے کا جذبہ۔ تو اللہ تک پہنچنے کا تمام باطنی سامان اپنی ہر تفصیل میں منحصر ہے، موقوف ہے، ڈیپینڈنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور وسیلے پر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح تعلق کے بغیر خدا کا کوئی تصور اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے خیال کی مخلوق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور تعلق خدا کو کے لیے حقیقی بناتا ہے، حقیقی خدا کو، فرضی خدا کو نہیں، حقیقی خدا کو ہماری منزل بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان معنوں اس کنٹراسٹ میں بھی دیکھ لیں کہ ذوق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ثمر ہے، اور اسی ذوق سے پیدا ہونے والا اللہ تک پہنچنے کا شوق وہ جو ہے وہ اللہ کو اپنی منزل بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو اپنا زاد راہ بناتا ہے، زاد سفر بناتا ہے، اپنا راہبر بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نظم کا آغاز ہوتا ہے سعدی کے ایک شعر سے کہ درے غام دم زاں ہما بوستاں، درے غام دم زاں ہما بوستاں، تہی دست رفتن سوئے دوستاں۔ تو کیونکہ فلسطین گئے تھے تو یہ خیال آیا کہ میں ہندوستان واپس جاتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤں۔ تو ذوق و شوق وہ تحفہ ہے جو انہوں نے فلسطین میں لکھا، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نظم لکھی فلسطین میں، اور یہ نظم ہی میری طرف سے میرے دوستوں کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ میں باغ کی، بوستاں کی، گلستاں کی سیر کروں اور اس کے پھل جو ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے نہ لے جاؤں۔ تو فلسطین گویا ایک باغ ہے جس کی میں نے سیر کی ہے، یہ نظم اس باغ کی سیر کا پھل ہے جو میں اپنے دوستوں کے لیے لے کر ہندوستان آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا مطلب۔ اس کا پہلا شعر ہے قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ یہ تصویر کر کے دیکھیے ذرا، اس کو اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ اتنا خوبصورت منظر آپ کسی بھی صحرا میں جا کر اپنے آپ کو فراہم نہیں کر سکتے جو یہ شعر مہیا کر رہا ہے۔ صحرا میں بھی بہت گیا ہوں، بہت سے لوگ بہت گئے ہوں گے، اور ایسا صحرا جو نخلستانوں سے بھرا ہوا ہو، یہاں دشت آپ سمجھ لیں، ایسا صحرا فلسطین کے آس پاس کا ایسا صحرا جو نخلستانوں سے بھرا ہوا ہے، دشت، ٹھیک ہے نا۔ نخلستان تو واضح ہے نا، نخلستان کسے کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی نخلستانوں سے بھرے ہوئے صحرا میں طلوع صبح کا منظر دیکھ رہا ہے، طلوع آفتاب کا مشاہدہ کر رہا ہے اس دشت میں جس میں ٹیلے بھی بڑے بڑے ہیں اور نخلستان بھی پھیلے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت بھی پھیلے ہوئے ہیں،
اس میں کہہ رہا ہے کہ یہاں اس دشت کی صبح کا سما، صبح کا منظر ایسا ہے جو قلب کو بھی زندہ کر دیتا ہے اور آنکھوں کے لیے بھی پیغام حیات ہے۔ یعنی اس منظر کو دیکھ کر دل میں بھی زندگی کی رو دوڑ جاتی ہے اور آنکھیں بھی گویا مردہ سے زندہ ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر آنکھوں کی مسیحائی کرتا ہے اور دل کو جینے کا درس دیتا ہے۔ مطلب کمال کی بات ہے نا کہ یہ منظر دیکھو کہ سورج دشت میں طلوع ہو رہا ہے، اس کے طلوع ہونے کا منظر ایسا ہے جیسے یہ کوئی آتشیں چشمہ ہے جو ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور اس سے نور کی ندیاں جو ہیں وہ ایک ناقابل پیمائش رفتار کے ساتھ نکل رہی ہیں۔ کمال کی امیج ہے، کمال کی تشبیہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس شعر سے مطلب اس شعر کے منظر سے لطف لینا چاہیے، اس کے بعد دیکھیں کہ اس منظر میں ذہن کے لیے معنی کیا ہیں، قلب کے لیے احوال کیا ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اقبال کی بنیادی خصوصیت ہے جس میں بہت کم لوگ ان کے شریک ہیں۔ تو معنی اس میں دیکھیں تو قلب کہتے ہیں اس آنکھ کو، مطلب میں آنکھ سے امیج سے جوڑ کے کہہ رہا ہوں، قلب وہ آنکھ رکھتا ہے جو جلوہ حق دیکھنے سے تربیت پاتی ہے۔ یعنی قلب کی آنکھ کی ساری بینائی جلوہ حق دیکھنے کے لیے ہے، اس کے دیکھنے کا پورا عمل حق کو دیکھنے کا عمل ہوتا ہے، چاہے اس کا رخ دیوار کی طرف ہو یا آسمان کی طرف ہو، اس کا جو زاویہ دید ہے وہ حق تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حق کی دید کی عادت رکھنے والی آنکھ اور خلق کا نظارہ کرنے والی ظاہری آنکھ، حق کو دیکھنے والی باطنی آنکھ یعنی قلب، خلق کی سیر کرنے والی ظاہری آنکھ یعنی یہ دو آنکھیں، ان دونوں کے لیے حق اور خلق دونوں کی دید کی ذمہ داریاں اٹھانے والی آنکھوں کے لیے یہ منظر یعنی چشمہ آفتاب سے رواں ہونے والی نور کی ندیاں پیغام حیات ہیں، حرف مسیحائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ایک منظر سے جوڑ کے قلب کو ہم نے آنکھ کہا۔ دوسرا جو اس کا بڑا اور مطلوب مطلب ہے، قلب صورتوں کو دیکھتا ہے ان کی واحد حقیقت کی دید کے ساتھ۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے خالق کی دید کے ساتھ۔ یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہوں تو میرا چیزوں کو دیکھنے کا عمل خدا کو دیکھنے کا عمل بنتا ہے، تو اس کے بغیر میں چیز کو دیکھتا ہی نہیں۔ عارف کے لیے خلق کو حق کی نشانیوں کے طور پر نہ دیکھنا حرام ہے۔ عارف وہ ہے جو خلق کو حق کی جلوہ گاہ سمجھے، حق کے مظاہر کا مجموعہ سمجھے، حق کی نشانیوں کا دفتر سمجھے۔ تو قلب یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ وہ جسے بھی دیکھے گا اسے دیکھنے میں اللہ کی کسی نہ کسی شان کو دیکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور نظر کہتے ہیں کہ جو صورتوں کو دیکھے اور ان صورتوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے۔ قلب کہتے ہیں خلق کو دیکھ کر حضور حق کی تسکین حاصل کرنے والا، نظر کہتے ہیں حضور حق کو دیکھ کر اس حضور کی کیفیت اور لذت کو محسوس کرنے والی چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو قلب کی تسکین معنی اور حقیقت سے ہوتی ہے، چشم یا نظر کی تسکین صورت سے ہوتی ہے۔ صورتیں جتنے حسن اور خوبصورتی اور ترتیب کے ساتھ اس پہ ظاہر ہوں گی وہ ان سے تسکین پاتی رہے گی۔ لیکن قلب نظام کثرت کو، صورتوں کے ڈھیر کو، صورتوں کے پورے نظام کو دیکھتا تو ہے لیکن ان کی حقیقت واحدہ سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے ایک حقیقت کی نشانی ہے اور وہ حقیقت اللہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ دونوں جو پرسپیکٹیوز ہیں، یعنی ہمارا ظاہری پرسپیکٹیو جو آنکھ ہے اور ہمارا باطنی پرسپیکٹیو جو قلب ہے، ہماری ظاہری آنکھ اور ہماری باطنی آنکھ دونوں کو گویا اس منظر سے پیغام زندگی مل رہا ہے۔ دونوں پر گویا ایک تھکن طاری ہو گئی تھی، ایک نیند حاوی آ گئی تھی۔ دشت میں صبح کا یہ سما نیند کے اس غلبے کو توڑ رہا ہے، ان کی دید میں آ جانے والے تعطل کا اور گراوٹ کا خاتمہ کر رہا ہے۔
واضح ہے یہ بات؟ تو پھر دیکھیں یہ منظر صرف ایک فزیکل سورج کے نکلنے کا ایک محدود زمانی منظر نہیں ہے کہ طلوع آفتاب 5-7-10 منٹ میں ہو جاتا ہے اور سورج جو ہے وہ ایک کرہ ہے، ایک وہ ہے فزیکل سورج. تو یہ صرف اتنا منظر نہیں ہے، یہ منظر سورج کو سورج کی طرح نہیں دکھا رہا، یہ صبح کے نکلنے کے سما کو وقت کی قید سے نکال رہا ہے. یعنی یہ سورج جو مکانی آبجیکٹ ہے اس میں ایک لامکانی ویو پیدا کر رہا ہے، اور جو طلوع صبح کا وقت ہے جو زمانیت کا ایک ٹکڑا ہے اس زمانی پن کو زائل کر رہا ہے، اس میں ایک لازمانیت داخل کر رہا ہے. تو مکان میں لامکانیت کی جھلک دیکھنا، زمان میں لازمانیت کی چمک دیکھنا، یہ اگر قلب و نظر کو زندہ نہیں کرے گا تو اور کون آ کے زندہ کرے گا؟ آپ سمجھ؟ تو یہ سارا منظر قلب اور چشم کو لامکانیت اور لازمانیت سے مانوس کر رہا ہے. یہ اس منظر کی حیثیت یہ ہے. تو جیسے ہی میں لازمانیت اور لامکانیت سے خود کو مانوس کرتا ہوں، اس کے حال کو پرسیو کرتا ہوں، ویسے ہی گویا ایک خالص زندگی اپنی اصل کے ساتھ میرے پورے وجود میں سرایت کر جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ منظر ہے جو آدمی کو اس کے پورے وجود اور اس کے تمام پرسپیکٹیوز میں ایسا سیراب کر دیتا ہے کہ پھر موت کا کھٹکا، موت کا ڈر یا اس کے فنا ہو جانے کا خدشہ باقی نہیں رہتا. تو ایک عجیب اس شعر میں شان ہے کہ یہ لمحے میں ابدیت دکھا رہا ہے. یہ سمجھ گئے نا؟ تو اگر کوئی ایسا منظر ہو جو لمحے میں ابدیت کنوے کر دے تو وہ منظر کیا کرے گا؟ وہ منظر میرے دل کی، میرے ذہن کی، میری آنکھوں کی مسیحائی کرے گا، اس کی سطح بلند کرے گا، اس کی حالت حیات کو درست کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا اس میں یہ کہ نظر دو معنی میں ہے. نظر کا ایک مطلب یہ آنکھیں ہیں، نظر کا مطلب بینائی ہوتا ہے نا، اور نظر کا دوسرا مطلب ہے عقل. کہ آپ پرانی کتابیں آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں، پرانی کتابیں اگر آپ پڑھیں فلسفے کی یا معقولات کی تو اس میں یہ عام محاورہ ہے کہ میں نے جب اس مسئلے میں نظر کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جب اس مسئلے پر عقل کو فوکس کر کے غور کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو نظر بمانی عقل بھی ہے، عقل کا فعل بھی نظر کہلاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں جو بات میں کہہ رہا تھا، تینوں چیزیں مکمل کر دی نا، کہ قلب، ذہن، نظر کا ایک جز ذہن اور دوسرا جز آنکھ. تو آنکھ، دماغ اور دل تینوں کو گویا اس منظر پر فوکس کر دیا ہے، جو منظر دشت میں صبح کے وقت نمودار ہوتا ہے، جو اپنے طلوع کے تمام آبجیکٹس سے بلند ہو کر دیکھنا اور محسوس کرنا اور سمجھنا سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں سب کی سطح بلند ہو گئی نا، آدمی کی بھی سطح بلند ہو گئی اور آبجیکٹ جو صبح کا ہے یعنی سورج، اس کی بھی سطح بلند ہو گئی. یہ بھی 18 گھنٹے 12 گھنٹے طلوع اور 10 گھنٹے غروب رہنے والا آبجیکٹ نہیں رہا، بلکہ یہ شمس حقیقی بن گیا. یہ خورشید سوری کی سطح سے اٹھ کر آفتاب حقیقت بن چکا ہے. تو اس کی بھی سطح بلند کر دی نا. تو امیج کہتے ہیں پرسیپشن اور شے دونوں کی موجودہ سطح کو بلند کر دے جو، تو وہ امیج ہے. ٹھیک ہے؟ امیج تصویر، ایسی تصویر جو ذہن، آنکھ اور دل کو اپنی طرف یکسو کر لے، وہ مکمل تصویر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صبح کا سما ایسی مکمل تصویر ہے جو میرے وجود اور میرے شعور کے تمام تقاضوں کو انتہائی درجے پر جا کر تکمیل تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، یہ کمال کی کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے. کبھی سورج کو غور سے دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ اس میں چشمے رہے ہیں، یعنی جیسے چشمے پھوٹ رہے ہیں. تو ایک اس رعایت سے دیکھیں کہ سورج جو غور سے دیکھنے پر چشمہ روشنی نظر آتا ہے، یہ چشمہ روشنی نور کی ندیاں زمین کی طرف بھیجتا ہے. وہ نور کی ندیاں جو دلوں کو بھی روشن کرتی ہے، نگاہوں میں بھی روشنی پھیلاتی ہے اور دماغ میں بھی اجالا کر دیتی ہے. ٹھیک؟ یہ طلوع صبح
صرف ظاہر میں نہیں ہو رہا، یہ طلوع صبح گویا سورج 3 آفاق سے طلوع ہو رہا ہے، سورج کے 3 افق ہیں، میرے ذہن سے بھی طلوع ہو رہا ہے، میری آنکھوں پہ بھی طلوع ہو رہا ہے، اور میرے قلب سے بھی طلوع کر رہا ہے۔ تو کمال ہے، کمال ہے۔ اور نور کی ندیاں، نور کا استعارہ سب سمجھتے ہیں کہ نور کے استعارے کا مطلب یہ ہے کہ اس چشمہ آفتاب سے جو اللہ تعالیٰ کے مظاہر کی اصل ہے، جو اللہ کے ظہور کا ایجنٹ ہے، اس میں سے اللہ کی معرفت بڑھانے، اللہ کی محبت بڑھانے کے مختلف چینلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ نور کی ندیاں ہیں۔ نور کہتے ہیں جو ایسی ذات جو کو دکھائے جو مخفی بھی ہو اور ظاہر بھی ہو، اس کو کہتے ہیں نور، ٹھیک ہے نا۔ نور کیا ہے؟ جو ایسی ذات کی طرف اشارہ کرے جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی۔ تو اللہ کی شان ظہور کر رہی ہیں اس کی ذات کے غیاب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ نور کی ندیاں رواں، کمال ہے، کمال ہے۔ دوسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ نور کہتے ہیں یعنی حقیقت کی پریزنس کا آخری درجہ، آخری استعارہ نور ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں صبح کا سما گویا پورے نظام ظہور کی اصل تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اس نظام ظہور میں بھی کئی درجات اور مراتب ہیں نا۔ تو اس صبح کا عالم یہ ہے کہ اس سے نکلنے والی روشنیاں مجھے گویا اس پورے نظام ظہور کا جو انتہائی مرتبہ ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے مجھے، یعنی میرے قلب کو، یعنی میری آنکھوں کو، میرے ذہن کو۔ واضح؟ حسن ازل کی ہے نمود، اب اس منظر کو کھول رہے ہیں۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے 1000 سود، ایک نگاہ کا زیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب بڑا شاعر کیسے کلام کرتا ہے، اس کے مطلب اس کے اندرونی قوافی دیکھیں، اس سے اس کی آواز میں ایک ایسی گونج پیدا ہو گئی ہے جو سنائی بھی دیتی ہے، دکھائی بھی دیتی ہے، سجھائی بھی دیتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا کمال ہے۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے 1000 سود، ایک نگاہ کا زیاں۔ تو اب اقبال کے یہاں یہ آواز کا شعور جو ہے وہ اکثر بڑے شاعروں سے زیادہ ہے۔ ان کی آواز بھی بہت مکمل اور معنی اور کیفیت سے مناسبت رکھنے والی ہوتی ہے۔ آواز، تصویر، خیال اور حال یہ انتہائی درجے پر پہنچ کر جن شاعروں کے یہاں ایک ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک اقبال ہیں، ٹھیک۔ تو آواز دیکھ لی نا آپ نے کہ یہ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، کہ اس میں پھیلی ہوئی آوازیں ہیں، اور جہاں یہ آواز ختم کرتی ہے وہاں وہ اصطلاح میں اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ دال کے حرف پہ ختم کرتی ہے، دال پہ ختم ہونے والی آواز کو اصطلاح میں قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلے کا مطلب ہے اس حرف پہ تھوڑی سی تشدید آ جاتی ہے، یعنی وہ حرف 2 بار، نمود، وجود، سود، یہ صحیح پڑھنا ہے۔ تو اس میں ایک تھر تھراہٹ، ارتعاش اور گونج سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چاک میں جو پھیلاؤ ہے وہ پر وجود میں آ کر گویا اپنی اصل میں ضم ہو کر سمٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آواز سے ہی اتنے تاثرات پیدا کر لیے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صبح کا سما ہے یہ اصل میں حسن ازل کی نمود ہے۔ نمود کہتے ہیں آہستہ آہستہ پھوٹنے کو، آہستہ آہستہ ظاہر ہونے کو، کہ یہ جو ہے یہ حسن ازل کا ظہور ہے آہستہ آہستہ روانی کے ساتھ۔ اور چاک ہے پردہ وجود، وجود یہاں باطنی اور ظاہری دونوں کائنات کے معنی میں ہے، یعنی آدمی کی ایک باطنی کائنات ہے اور ایک یہ ظاہر کا نظام کائنات ہے۔ ان دونوں کو اگر ایک لفظ میں کہنا ہو تو وہ لفظ ہے وجود، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہاں وجود کو لیں، نظام وجود جو باطن میں کی کائنات میں بھی جاری ہے اور ظاہر کے عالم میں بھی جاری ہے۔ اب ظاہر کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کی مطلب یہ کہ تمام ریاضیاتی ٹولز استعمال کر کے بھی باہر کی کائنات کی پیمائش ناممکن ہے اور ہمیشہ ناممکن رہے گی، ٹھیک، کیونکہ یہاں اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے، اس کائنات کو ناپنے میں اربوں نوری سال درکار ہیں۔ تو ریاضیاتی پیمائش
تصوراتی اور مفروضاتی پیمائش بھی ظاہر کی کائنات کی ممکن نہیں ہے۔ تو جو کائنات باطن کی ہے، جس کی ایک جھلک میرے باطن میں رکھی گئی ہے، میرا باطن جس کائنات کے نظام پر چل رہا ہے، میرے باطن میں موجود کائنات اس ظاہر کی کائنات سے زیادہ وسیع ہے۔ تو ان دونوں ناقابل پیمائش کائناتوں کو سمیٹنا ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہے وجود، ٹھیک ہے نا؟ وجود کے معنی ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں انفس و آفاق غیر متناہی انفس و آفاق، جن کی ہم فارمز کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جن کی ہم صورتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جنہیں ہم تصور بھی بنا لیں تو وہ ان کی واقعیت سے کم ہوگا۔ یعنی ظاہری کائنات کو دیکھو نا، سب سائنسداں کہیں گے کہ ظاہری کائنات اتنی زیادہ وسیع اور اتنی کثیر ہے کہ ہم اس وسعت اور کثرت کا بہترین تصور بھی باندھ لیں تو ہمارا بنایا ہوا وہ تصور اپنے سائز میں اس ایکچول کائنات سے چھوٹا رہ جائے گا۔ واضح نا؟ ہم کہاں سے تصور باندھیں کہ اربوں نوری سال ہیں اور ان میں سیارے بکھرے ہوئے ہیں، اربوں نوری سال کی مسافت پہ سیارے بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ چیز گویا ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام وجود جو ظاہر و باطن میں چل رہا ہے اور غیر متناہی ہے، ادراک کی زد مشاہدہ تو دور کی بات ہے، وہ تعقل اور تصور کی گرفت میں سے بھی زیادہ ہے، تو اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ایک دشت میں صبح کا سما گویا وجود کے پردے کو چاک کر کے اس کی حقیقت کے مشاہدے کا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ یہ مانیے چاک ہے پردے وجود۔ یہ جو سورج نکل رہا ہے یہ ظہور کی تلوار کی طرح طلوع ہو رہا ہے، جس سے وجود کا وہ پردہ جو عقل نہیں ہٹا سکتی، جو تصور سے نہیں اٹھ سکتا، وہ گویا عملاً چاک ہو رہا ہے اگر تم اس کو دیکھنے والے کی طرح دیکھو، ٹھیک ہے؟ تو دل کے اب اس میں پہلے مصرے میں حسن ازل کسے کہتے ہیں؟ حسن ازل کہتے ہیں پہلے ظہور کو، حق کے پہلے ظہور کو، جس کا ناظر، جس کو دیکھنے والا اس کا غیر ہو، اس ظہور جمال حق کو حسن ازل کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو پہلا پیور ظہور ہوا تھا، جس ظہور سے ٹائم اینڈ اسپیس نے جنم لیا تھا۔ ہماری کازمالوجی کیا ہے کہ یہ کائنات حق کے ظہور سے پیدا ہوئی، حق کو ظاہر کرنے کے اصول پہ چل رہی ہے، اور ایک دن حق کے باطن ہونے کی مناسبت سے فنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ حسن ازل اللہ کے پہلے ظہور، نظام ظہور کے آغاز کا منظر بن رہا ہے۔ گویا اس پورے منظر میں لازمانیت آ گئی۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ وہ ماضی جو لازمانی ہو۔ ازل کہتے ہیں زمانے سے پہلے کو، اور ابد کہتے ہیں زمانے کے بعد کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی لازمانیت اس منظر میں ہے کہ اس میں ہی حسن ازل کی نمود کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ حسن ازل کی نمود کب ہوئی تھی؟ جب زمانہ نہیں تھا، ٹھیک؟ تو ایسی لازمانیت پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہل ظہور کا، غیر زمانی ظہور کا گویا تجربہ فراہم ہو گیا ہے، اس کا مشاہدہ نصیب ہو گیا ہے۔ اور جس نے حسن ازل کی جھلک دیکھ لی، اس پر یہ کائنات، اندر اور باہر کی کائنات جو حجابات کا ایک لامتناہی انبار ہے، وہ حجابات سب چاک ہوں گے نا۔ جس نے زمانے اور مکان کی بندشوں سے آزاد حالت میں ظہور حق کو دیکھ لیا، تو اس نے گویا اس پورے نظام وجود کی حقیقت میں لیو کرنے کا تجربہ حاصل کر لیا۔ یہ ہے اس منظر کی وقت۔ اور دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں، بڑا خوبصورت مصرع ہے۔ پہلا مصرع جیسے بہت ہی بامانی ہے، معنی سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرے مصرع میں لفظوں کی ترتیب سے حسن پیدا کیا۔ پہلے مصرع میں معنی جلال کے ساتھ ہے، دوسرے مصرع میں وہی معنی جمال کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ اس میں ذرا فنکاری دکھائیے، یعنی ہزار اور ایک کی رعایت، یہ فنکاری ہے نا، کہ ہزار چیزوں کا فائدہ ہوگا، ایک چیز کا نقصان کر لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ رعایت بھی ہے۔ اور دوسرے یہ مصرع بڑا خوبصورت ہے، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں، کہ بس ایک نظر ڈال لو۔ گویا ہماری آنکھیں نظروں کا بینک ہیں، تو اپنی
ایک نگاہ اس منظر پہ خرچ کر دو تو دل کو ایسی ایسی چیزیں نصیب ہوں گی جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ تو اب یہ منظر ایسا ہے کہ اس میں آنکھ جو ہے وہ دل کی کفالت کرتی ہے اور دل آنکھوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دل آنکھوں سے کہہ رہا ہے کہ اس پر پلکیں نہ جھپکا، میرے اندر جو ظہور کی جو ایک لائن لگی ہوئی ہے اس میں خلل نہ ڈالنا، اس میں پلکیں بھی نہ جھپکا، تو یہ نہ ڈر، تیری ایک نگاہ کا نقصان ہے لیکن اس نقصان میں 1000 طرح کے مشاہدات مجھے نصیب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دل کے لیے 1000 سود، ایک کتنا خوبصورت ہے، ایک نگاہ کا زیاں کہتے ہیں نقصان کو، سود کہتے ہیں فائدے کو۔ تو ایک نگاہ کا زیاں مطلب ہماری نظر عام چیزوں پہ پڑھ کے واپس آ جاتی ہے، لیکن یہ منظر ایسا ہے کہ اس پہ جو نگاہ پڑے گی وہ واپس نہیں آئے گی، اس منظر میں جذب ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں بس ایک نگاہ خرچ کر دو اس منظر پہ تو دل جو ہے وہ آنکھوں کے اس نقصان کو 1000 طرح سے پورا کر لے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس منظر کی معنوی حیثیت بتائی، اب اس منظر کو اور حسین کر رہے ہیں۔ جیسے ایک پینٹر ہے نا، وہ بیسک ڈرائنگ بناتا ہے، اس کے بعد اس میں رنگ بھرتا ہے، تو پہلے انہوں نے اسکیچ بنایا، اب اس میں رنگ بھر رہے ہیں کہ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں۔ اب اس میں بڑے مشکل لفظوں کو کس طرح ملائم کر کے خوبصورت آواز میں جیسے ڈھالا گیا ہے۔ تو اب منظر کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ سرخ و کبود بدلیاں، کبود کہتے ہیں نیلے کو، یعنی وہ جو پرپل کلر ہوتا ہے وہ کبود ہے، کہ سرخ اور جو پرپل کے لیے اور اردو میں لفظ کیا ہے؟ بنفشی، ہاں بہت ہے، کہ سرخ اور بنفشی بدلیاں، جو ان کے ٹکڑے جو ہیں سرخ اور بنفشی بدلیوں کے ٹکڑے، رات میں جو آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا وہ گزرتے گزرتے اپنے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ان سرخ اور کبود یعنی بنفشی بدلیوں کی شکل میں چھوڑ گیا۔ رات کا بادل گزرتے گزرتے اپنی کچھ نشانیاں چھوڑ گیا، صحاب شب رات کا بادل، اور کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں۔ جواب نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے فطرت خود اپنے آپ کو پینٹ کر رہی ہے، کہ یہ جو سرخ و کبود بدلیاں ہیں نا، یعنی رنگین بدلیاں، یہ کوہ عظم پہاڑ ہے، یہ کوہ عظم مدینے کا پہاڑ ہے، تو کہنے یہ جو ہے یہ بدلیاں اس طرح ہیں کوہ عظم پر موجود، کوہ عظم پر اس طرح معلق ہیں جیسے اس پہاڑ نے رنگین چادر اوڑھ رکھی ہے۔ یہ سرخ و کبود بدلیاں کوہ عظم کے لیے رنگین چادر کا کام دے رہی ہیں، کہ کوہ عظم کے جمال کو اور نکھار رہی ہیں۔ اب آپ ایک بلند پہاڑ کا تصور کریں، اس کی چوٹی سے نیچے بدلیوں کے رنگین ٹکڑوں کو دیکھیں تو وہ یوں لگے گا جیسے اللہ نے اس پہاڑ کو رنگین چادر اڑا رکھی ہے۔ تو تیلساں کہتے ہیں چادر کو۔ گرد سے پاک ہے ہوا برگ نخیل دھل گئے، گرد سے پاک ہے ہوا گرد نخیل کیا ہے، نہیں، برگ نخیل دھل گئے، گرد سے پاک ہے ہوا برگ نخیل دھل گئے، ریگے نواہ کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں۔ اب دیکھو زبان پر اچھی دسترس نہ ہونے سے کیسی محرومی ہو جائے گی کہ آدمی فرض کے اقبال کو نہیں پڑھ سکتا، فردوسی کو نہیں پڑھ سکتا، یا کوئی بڑا بیان اور کلام نہیں پڑھ سکتا اگر اس کو زبان پر دسترس نہ ہو اور زبان کا لفظوں کا ذوق نہ ہو۔ تو اقبال اس لحاظ سے بہت مشکل شاعر ہیں کہ جس کی زبان دانی کمزور ہے اسے بار بار لغت کھولنی پڑے گی۔ تو اس عذر کا خاتمہ کر دیں، لفظ کے ساتھ تعلق جتنا ہوگا اتنا ہی آپ کا حقائق کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لفظ سے تعلق کمزور ہو اور حقائق اور معانی سے تعلق مضبوط ہو۔ بس آپ اتنے ہی ہیں جتنے لفظ آپ جانتے ہیں، تو لفظ کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔
تو کہہ رہے ہیں گرد سے پاک ہے ہوا. اب یہ منظر ہے پورا، اس کو دیکھتے جائیے. گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے. نخیل کسے کہتے ہیں؟ اچھا اگلی مرتبہ آئیے گا تو بھائی درخواست ہے کہ ذوق و شوق کی فوٹو کاپی ہر آدمی کے پاس ہو تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. نخیل کسے کہتے ہیں؟ یار تیلساں کا میں نے مطلب نہیں پوچھا تھا، کہ تیلساں بہت نامانوس لفظ ہے، وہ غالباً اردو شاعری میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے. داغستان میں جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں خیل. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جیسے نخیل کا لغوی مطلب ہوتا ہے کھجور کے درخت یا پودے. نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، تو اسی سے نخلستان نکلا ہے. تو کہتے ہیں کھجوروں کے پتے دھل گئے. ریگے نواہ کاظمہ، ابھی کھولتے ہیں اس کے سمبلزم کو کھولتے ہیں. ریگے نواہ کاظمہ، کاظمہ مدینے کا مضافات ہے. کہتے ہیں کاظمہ کے مضافات کی ریت، یعنی کاظمہ کے ریت کے کنارے نرم ہے مثل پرنیاں، یعنی اس کاظمہ کا ہالے کی طرح احاطہ گھیرا کر رکھا ہے ریت کے ٹیلوں نے. تو اس صبح میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریت پرنیاں کی طرح نرم ہے. پرنیاں کسے کہتے ہیں؟ پرنیاں ریشم کو کہتے ہیں، یا وہ دبیز جو ریشمی وہ ہوتا ہے نا، اس کو پرنیاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پرنیاں اقبال نے اور بھی باندھا ہے اور شاعروں نے بھی باندھا ہے. تو کہتے ہیں کہ دبیز ریشم کی طرح نرم ہو گئی ہے کاظمہ کے مضافات کی ریت. اب یہ صبح کی طلوع صبح کی برکتیں ہیں کہ ہوا گرد سے پاک ہے، یعنی یوں سمجھو کہ تمہارا ماحول غیر حق کی ملاوٹ سے نکل آیا، یعنی تمہارے ماحول میں غیر حق آلودگی کی طرح چھایا ہوا تھا. اس صبح نے غیر حق کی آلودگی کو ختم کر دیا. گرد سے پاک ہے ہوا. ٹھیک ہے، نخلستان میں گرد سے پاک ہے ہوا، یعنی یہاں ہر مشاہدہ حق ہے، کسی ملاوٹ کے بغیر، کسی آمیزش کے بغیر. ہر احساس جو ہے وہ حضور حق کا احساس ہے، کسی اور طرف ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر. تو گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، کھجوروں کے پتے دھل گئے ہیں. یعنی کھجور کسے کہتے ہیں؟ کھجور کا سمبل کس معنی میں ہے؟ اس پہ کبھی غور آپ نے کیا کہ نخیل یا کھجور کا درخت اس کا ایک سمبلزم ہے، وہ کیا ہے؟ گرد سے پاک ہے ہوا، اللہ کی خالص پریزنس ایک روانی کے ساتھ، دلوں کو چھو لینے والی حرکت کے ساتھ، آنکھوں کو نظارے کی آمیزش سے پاک کر دینے والے بہاؤ کے ساتھ چل رہی ہے. اور یہاں کا جو مین آبجیکٹ ہے زرخیزی کا، بہار کا، یعنی کھجور کا درخت، اس پر جو گرد پڑی ہوئی تھی وہ دھو ڈالی گئی ہے. یعنی ظہور حق کا زمانی اور مکانی دونوں طرح کا ماحول پیدا کر دیا ہے. ہوا ظہور حق کا زمانی بہاؤ ہے، اور برگ نخیل جو ہے کھجور کا درخت، وہ اسی ظہور حق کا مکانی وہ ہے، در و بست. ٹھیک ہے نا. تو ظہور حق نے زمانی اور مکانی پیٹرن میں بھی اپنے آپ کو نمودار کر دیا ہے دیکھنے والے کے لیے. واضح ہے نہیں بات؟ تو اور ریگے، اور یہ کہ اس پورے یعنی حضور کے اس پورے ماحول میں چلنا خوشگوار ہے. حضور کے اس پورے ماحول میں راستہ طے کرنا خوشگوار ہے، کیونکہ اس راستے کی زمین کانٹوں سے پاک ہے، نہ ہمواریوں سے پاک ہے، بلکہ یہ زمین جو ہے اس ریشم کی طرح نرم ہے جو چلنے کو خوشگوار اور رکنے کو ناگوار بنا دیتا ہے. تو یہاں گویا روحانی بالیدگی اور پیش رفت اور پیش قدمی کا پورا ماحول موجود ہے. یہ بند پورا کر لیتے ہیں. تو اب یہ منظر نگاری ہو رہی ہے، تو مطلب میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اس کو صرف آنکھوں سے دیکھنے کی مشق کی جائے ان مناظر کو، تو آدمی کے اندر ایک جیسے ہمہ جہت وجودی ترفع، بلندی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ورنہ تو آنکھوں کا دیکھنا آدمی کو گراتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے. آنکھیں گرا دیتی ہیں آدمی کو. لیکن یہ کہ یہ دیکھنا ایسا ہے، یہ آنکھیں ہی دیکھیں گی.
یہاں آنکھیں یعنی آنکھیں اپنی بینائی سے گویا ہمارے موجود ہونے کی سطح میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اب وہ اعظم اور وہ کیا نام کاظمہ سے سمجھ گئے نا کہ ماحول کیا بنا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ ماحول ہے مدینے کے اطراف کا، یہ طلوع صبح وہاں ہو رہی ہے۔ آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ اس میں آواز کا دیکھا نا، پہلے آواز میں ایک بہت شکوہ اور گونج تھا، اب آواز میں ایک نرمی اور المناکی آ گئی ہے۔ یہ آوازوں پہ قدرت بہت مشکل کام ہے، دیکھا نا کیسی نرم اور سبک سی آواز ہے، اور منظر بھی جو ہے وہ جیسے بہت زیادہ بہت ہی آسانی سے دکھائی دے جانے والا منظر ہے۔ ابھی تک کا جو منظر تھا اسے دیکھنے کی مشق کرنی ضروری ہے، لیکن اب یہ جو منظر بنایا ہے یہ لفظوں سے اظہار پا کر بھی بالکل ہر ایک کے لیے قابل دید ہے کہ آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ کہ وہ جیسے عربوں کی یا صحرا نشینوں کی روایت ہے نا کہ وہ بیچ بیچ میں پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں پھر کھانا وغیرہ بناتے ہیں، خیمے گاڑتے ہیں، وہ پورا ماحول سفر کا ذہن میں رہے کہ صحرا میں جو قافلے گزرتے ہیں وہ پڑاؤ کرتے ہیں، تو جب اس پڑاؤ کو چھوڑتے ہیں تو کچھ اینٹیں جو چولہا بنایا ہوتا ہے وہ رہ جاتی ہیں، کچھ لکڑیاں جو جلائی ہوتی ہیں ان کی راکھ یا وہ ادھوری جلی ہوئی لکڑیاں ان کی نشانیاں رہ جاتی ہیں۔ ہر پڑاؤ پہ قافلے کی نشانیاں رہ جاتی ہیں۔ وہ نشانیاں یہ کہ کہیں بجھی ہوئی آگ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور کہیں جو ہے وہ تناب یعنی وہ خیمے وغیرہ کی رسی یا اونٹوں کی رسی کا کوئی ٹکڑا کہیں وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ عام معمول تھا، یہ سب چیزیں یعنی پڑی رہ جاتی تھیں جب قافلے جاتے تھے، تو اسی سے سمجھا جاتا تھا کہ یہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہے۔ تو کہیں یہ گزرے ہوئے قافلوں کی نشانیاں ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، اور کیا خبر مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس مقام یہ جو نشانیاں ہیں یہ کتنے قافلوں کی ہیں، یعنی کتنے قافلوں نے یہاں پڑاؤ کیا ہوگا۔ کیا خبر اس مقام سے، مقام بمانی پڑاؤ، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ یہ بالکل سادہ سا ایک شعر و منظر ہے، اور اس میں جیسے آدمی کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں جس منزل کی طرف لے جا رہے ہیں، اس پڑاؤ پہ رک کر ہم جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ منزل صرف ہماری اور تمہاری نہیں ہے، وہ منزل کائناتی اور تقدیری ہے۔ یہ پڑاؤ تقدیر ہے، یہ پڑاؤ کائناتی ہے۔ یہاں جس نے بھی حقیقی منزل کی طرف سفر کیا ہے یہاں پڑاؤ ضرور کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مدینے کے نواح میں۔ آئی صدائے جبرائیل، یہ آخری شعر ہے اس بند کا۔ آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی۔ اب دیکھیں آواز کو ایک دم پھر پرشکو بنا لیا کہ آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ آئی صدائے جبرائیل کے کیریکٹر نے اس منظر کو گویا سارے معنی دے دیے۔ یہ جو بند میں یہ پورا منظر کھینچا گیا ہے اور جو معانی اس میں کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں اس سب کو گویا فوکسڈ حالت میں، گویا بالکل پرسونیفائیڈ حالت میں لے آئے جبرائیل کے ذکر سے۔ جبرائیل کسے کہتے ہیں؟ جو جن کو اللہ کا قرب بھی اپنے منتہا کے ساتھ میسر ہے، جن کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اور جو خلق اور حق کے درمیان سب سے معتبر سب سے عظیم میڈیم ہے، یعنی حق اور اللہ کی مخلوق کے درمیان جو سب سے یقینی، مضبوط اور انتہائی وسیلہ ہے وہ جبرائیل ہیں۔ تو اسی وجہ سے جبرائیل انبیاء علیہم السلام کے معلم ہیں۔ مطلب ہمارے شاعروں کی طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ جبرائیل کو پتہ نہیں کیا بناتے ہیں۔ جبرائیل مربی اور معلم ہیں تمام نبیوں کے، بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤدب ہوتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے۔ تو یہ اس پس منظر میں دیکھیں کہ روح القدس ترجمان حق، مربی انبیاء، معلم مرسلین، وہ کہہ رہے ہیں بس تیرا مقام ہے یہی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے۔ جبرائیل جو کہہ دیں وہی اللہ نے کہا ہے، کیونکہ جبرائیل
اللہ کا کلام ہیں، اللہ کے کلام کا سب سے یقینی کنٹینر اور کنویئر ہیں۔ تب آپ نے دیکھا نا کہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آتے ہی یہ سارا منظر علامتی یا سطحی طور پر واقعاتی ہونے کی سطح سے بلند ہو کر گویا اب اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہ گویا اللہ کو دیکھنے کے احوال اور مناظر سے گزر رہے ہو، اللہ کے حضور اور ظہور کے معارف کو جذب کر رہے ہو۔ جبرائیل ایک کیریکٹر کے آ جانے سے مطلب ایک ایسی چابک دستی ہے کہ آخر میں ایک کیریکٹر لے آیا اور کہا کہ یہ بس یہ نہ سمجھو کہ میں شاعرانہ طور پہ کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ واقعی اس کو دیکھنا گویا اللہ کے ظہور میں غواصی کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو دو شعر آخر کے جڑے ہوئے ہیں دونوں میں مقام کا لفظ آیا ہے۔ کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں، اس کے فوراً بعد پھر مقام کا لفظ آ گیا کہ تیرا مقام ہے یہی، دونوں جگہ معنی میں فرق ہے۔ پہلے شعر میں مقام کا مطلب ہے پڑاؤ، راستے کا پڑاؤ، عارضی پڑاؤ، اور دوسرے مصرے میں ہے کہ مستقل ٹھہراؤ، مستقل مکان، یعنی حد آخر، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں مدینے کے نواح میں جبرائیل کی صدا آئی کہ بس اس مقام کو دیگر قافلے تو چھوڑ کر چلے گئے لیکن تجھے ہم نے اہل فراق میں رکھا ہے، تجھے ہم نے صاحب فراق بنایا ہے، تو اس مقام سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں رکھتا۔ اس مقام ہی کو اپنی منزل سمجھ اور منزل پر پہنچ جانے والا جو عیش اور راحت اور اطمینان ہے وہ اس مقام سے کسب کر، اس مقام سے حاصل کر۔ یہی وہ عیش دوام ہے، وہ عیش یعنی وہ خوشی اور اطمینان جس کو زوال نہ ہو۔ تو جس کو اہل فراق میں رکھا گیا ہے ان کے لیے یہ دوری جو ہے یہ انتہائی قرب ہے، تو بس اس سے تجاوز نہ کرنا ورنہ تو اہل فراق کے مناسب سے نیچے گر جائے گا۔ تو بس یہ تیرا مقام ہے، چاہے دوسروں کا پڑاؤ ہو تیری منزل یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں کئی باتیں آتی ہیں، مطلب ادب بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانا یہ بہت بہادری کا کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قدر پہ رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے وہ کا سارا فیضان وصول کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کیا کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے کیا کرتے تھے، یہ گویا قانون فراق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس شعر کو ابھی کھولتے ہیں، شعر بڑا ہے، مطلب بڑے معنی کا ہے، اور ابھی کھولتے ہیں۔ اس میں ایک ترکیب کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو اس پورے شعر کا جو مادہ معنویت ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا، اور وہ ترکیب ہے اہل فراق۔ جبرائیل پہ تو عرض کر دیا کہ جبرائیل کا کیریکٹر آنے سے یہ پوری فضا صحیح معنوں میں الوہی بن گئی۔ تو اہل فراق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ فراق اقبال کے نظریہ عشق کی روح ہے۔ اقبال عشق کا جو نظریہ رکھتے ہیں اس میں بنیادی چیز فراق ہے، یعنی عاشق کا مقصود وصال نہیں ہے، عشق سے وفاداری فراق میں ہوتی ہے۔ مطلب کئی اس کے فلسفیانہ معنی بھی ہیں، اور اقبال نے فراق کو جا بجا بہت بڑے معنی میں استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں۔ یعنی یہ فراق کا مطلب ہے کہ عاشق محبوب میں فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی شخصیت کے ساتھ بقا پاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عشق کے بارے میں دو تصورات ہیں، ایک تصور یہ کہ محبوب میں فنا ہو جانا، اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے، اپنے تعین سے دستبردار ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اصول فنا۔ اور دوسرا اصول بقا ہے کہ محبوب ہی کے حضور میں اپنے آپ میں رہنا اور اپنی ذات، اپنی شخصیت اور اپنی خودی کو تکمیل کے مراحل طے کرنے کے لائق رکھنا۔ تو ایک میں خودی کا انکار ہے، دوسری میں خودی کے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کے سامنے بھی اپنے آپ میں رہا جائے،
خود سے دستبردار نہ ہوا جائے اور محبوب کے اس وصل کو بھی یا محبوب کے ساتھ تعلق کی اس انتہائی شکل کو بھی اپنی ذات، اپنی شخصیت اور اپنی خودی کی مثالی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ اقبال کا ایک پورا کانسیپٹ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو اہل فراق ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ تو اہل فراق میں سے ہے، وہ عاشق جو فراق کی قوت سے عشق عاشق ہیں، جن کے لیے فراق کے بغیر عشق حقیقی نہیں ہے، تو ان لوگوں میں سے ہے۔ تو بس یہاں ٹھہر جا تاکہ فراق کا ادب پورا ہو جائے۔ فراق میں ادب زیادہ ہے، تو فراق کا ادب پورا ہو جائے تو اپنے آپ کو اس پڑاؤ پہ ایسا سمجھ جیسے اہل فراق کی جو آخری منزل ہے مدینے کے نواح میں پہنچ جانا، مدینے کی ہواؤں کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا، یہ کافی ہے۔ اور یہیں سے تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے تمام تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تیری خودی، تیری ذات، تیری شخصیت میں تکمیل کا ایک ایسا نظام چل پڑے گا جو کسی اور ماحول میں، کسی اور تصور کے زور پر نہیں چل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں کھولتا ہوں کہ اہل فراق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے غیب کو اس کے حضور سے زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ اپنے حضور سے، اپنے ظہور سے زیادہ ہے نا؟ تو جو لوگ اس شان الہی کو ملحوظ رکھتے ہیں، اس کو اپنے عشق کے سینٹر میں رکھتے ہیں کہ ہمارا محبوب حقیقی ہر منزل دید میں دکھائی دینے سے بہت زیادہ ہے، جتنا وہ دکھائی دے رہا ہے اس کا اندیکھا پن اس سے ہمیشہ بہت زیادہ ہے، ہر منزل دید پر اس کا اندیکھا پن اور بڑھ جاتا ہے۔ تو جس نے یہ ریئلائز کر لیا وہ اہل فراق میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وصال ممکن نہیں، عشق نام ہے فراق کے آداب کو پورے کرنے کا۔ یہاں فراق اس دوری کے معنی میں نہیں ہے جو دوری ناگوار ہو، یہاں فراق اس مرتبے کے فرق کی طرف اشارہ کرتا ہے جو عاشق اور محبوب میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اقبال کے نظریے میں اگر آدمی فراق کی حفاظت نہ کرے تو گویا وہ عاشق بننے کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ عاشق کہتے ہی ہیں محبوب کے ساتھ فراق کو قلب سے ریئلائز کر کے اس پہ راضی رہنے اور اس فراق کے آداب کو پورا کرتے ہوئے اس کے حضور میں اضافے کی تمام کوششیں کرنے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو فراق میں اللہ کے حضور کا ادب بھی ہے اور اللہ کے غیاب کا لحاظ بھی ہے۔ تو جو اللہ کے غیاب کو اس کے حضور سے زیادہ سمجھتا ہے وہ اللہ کی محبت میں فراق کی تعظیم کرتا ہے، فراق کو اہمیت دیتا ہے، وصال کو تصور اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ تو یہ تو اس کے احوالی معنی ہیں، لیکن اقبال کے ہاں فراق پورے نظریے کی طرح ہے کہ وہ نظریہ میں نے بتا دیا کہ خدا مطلق خودی ہے اقبال کی اصطلاح میں، اور بندے جو ہیں وہ مقید خودی ہیں۔ تو لیکن یہ ذمہ داری ہے بندوں کی کہ وہ اپنی بندگی، اپنی خودی کے تعین کو مطلق خودی کے سامنے بھی برقرار رکھیں، مطلق خودی کے سامنے بھی اپنی خودی کو نہ چھوڑیں، بلکہ مطلق خودی سے قرب کو اپنی خودی میں زیادہ کمالات پیدا کرنے کی وجہ بنا لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب اس میں اور شعر نہیں سنا، بہت شعر ہیں اقبال کے، لیکن یہ کہ اور شعر اگلی نشست میں سنا دوں گا۔ لیکن یہ اقبال کا پورا نظریہ ہے کہ ہم اہل فراق ہیں، اصحاب وصال نہیں، یعنی ہم اللہ سے تعلق اپنی قید سے نکلنے کے لیے نہیں رکھتے بلکہ اپنی حدود میں اضافہ کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ۔ یہ ایک بند پڑھ لیا، یہ شاید کچھ نشستیں اس پہ لگیں، اس کے کئی بند ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑی نظم ہے۔ کئی بند کیا ہے، ایک یہ پڑھ لیا، ایک دو تین چار بند اور ہیں جو پیش کیا تھا، تاکہ یہ جو قوم ہے غلام قوم، اس کے اندر ایک اہم کوشش اور جدوجہد کا پیدا ہو۔ تو یہ تصور خودی کس حد تک دیکھا جائے کہ یہ درست ہے، جبکہ دوسری طرف دوسرا تصور بھی ہے۔ اقبال پہ ان کی زندگی میں اعتراض ہوا تھا خودی کو انانیت سمجھ کر
کہ خودی کا مطلب خود پسندی ہے یا انانیت اور تکبر ہے. اس پہلو سے صوفیہ کے حلقوں کی طرف سے اعتراضات ہوئے ان پہ، تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ نہیں، یہاں خودی کا مطلب نہ کوئی خود پسندی ہے اور نہ کوئی تکبر ہے، بلکہ یہاں خودی کا ایک مصرف یا ضرورت یہ ہے کہ ہماری قوم بے خودی کے ترانے سن سن کے سو گئی تھی اور اس میں حرکت نہیں رہی تھی، اس میں آگے بڑھنے کی دھن نہیں رہی تھی، اس میں اپنی اجتماعی عزت نفس نہیں رہی تھی. تو میں تو اس کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ قوم اپنے مطلب تاریخی جو ایک وہ تاریخ کے تصادم میں سرخرو ہو جائے اور بے عملی سے نکل آئے. یہ عام تعبیر تھی جو اقبال نے کی، لیکن اقبال کا فلسفہ خودی اس سے زیادہ ہے. خودی کا ایک تاریخی سیاق و سباق ہے، ایک تہذیبی سیاق و سباق ہے، ایک اخلاقی سیاق و سباق ہے، اور ایک اس کا مابعد الطبیعی کانٹیکسٹ ہے. تو وہاں یہ کہ جیسے دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط رکھو، یعنی اپنے آپ کو وہ کرو، اپنے آپ کو گم نہ ہونے دو، اسی طرح اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو گم نہ ہونے دو. اللہ کا سامنا بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی خودی کو تکمیل تک پہنچائیں. تو یہ ان کے نظریہ خودی کا گویا الہیاتی یا میٹافزیکل کانٹیکسٹ ہے. تو ان تین سطحوں پر، یعنی تہذیبی، نفسیاتی، تہذیبی، اخلاقی اور مابعد الطبیعی، ان سب کو جوڑ کر اگر دیکھیں گے تو اقبال کا تصور خودی وضاحت سے سامنے آ سکتا ہے. صوفیہ میں اس طرح کے اہل فراق اور اہل وصال، اس طرح کے دو نظریے تصورات پائے جاتے ہیں. دو تصورات اس طرح سے، جیسے حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ گسستن پیوستن سے افضل ہے. گسستن کا مطلب ہے الگ رہنا، گسستن کا لفظی مطلب ہے توڑنا، اور پیوستن کا مطلب ہے جڑنا. تو کہتے ہیں بندے یعنی خلق اور حق کے جڑنے کا تصور بیکار ہے، حق اور خلق کے الگ ہونے کا تصور درست ہے. تو یہ مجدد صاحب نے فرمایا. اور بھی مطلب یہ ہے، لیکن یہ کہ اقبال کے تصور خودی پہ بعض سیریس سوالات ہیں. اس کا یہ موقع نہیں ابھی، کیونکہ وہ جب اپنی خودی کو خدا کے تناظر میں اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس میں ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے جہاں خود گویا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو وہ سیریس سوالات ہیں، وہ کسی اور موقع پہ کر لیں گے. جیسے ان کا ایک قطعہ ہے کہ خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، قیامت میں تماشا بن گیا میں. یعنی قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے کا موقع ہے، یہ اس وقت کا قطعہ ہے کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سچویشن ہے. تو سب لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، یہ سچویشن ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس سچویشن میں بھی جو اللہ کو دیکھنے کی سچویشن تھی، اس میں میں اپنی طرف متوجہ رہا، اور اس وجہ سے قیامت میں میں سب سے الگ ہو گیا. لوگ کہنے لگے یہ کیسا آدمی ہے جو اللہ کا ظہور جہاں سے ہونا ہے وہاں دیکھ ہی نہیں رہا، کیونکہ تو آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے نا. تو کہہ رہے ہیں قیامت میں تماشا بن گیا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوے دوست، کہ میں اپنے اندر دیکھتا رہا آنکھیں بند کر کے اس یوم دید میں بھی، اور میں نے اللہ کی طرف، اللہ کے جلوے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یعنی اس کو دیکھنے سے گویا انکار کر دیا. اور نہ دیکھا آنکھ اٹھا، نہیں، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، ایک مصرع میں بھول گیا، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوے دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں. تو یہاں کچھ سیریس اشکالات ہیں، سیریس اعتراضات ہیں. تو وہ، لیکن وہ کسی اور وقت، کیونکہ وہ فلسفہ خودی پر ہیں، فلسفہ خودی کے ایک حصے پر. ورنہ خودی اپنے اخلاقی سیاق و سباق میں، اپنے تاریخی کانٹیکس میں اقبال نے جس طرح بیان کیا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ ہماری کیا ہر قوم کو ضرورت ہے. فرد اور معاشرے کی تشکیل خودی کے اصول پر ہوتی ہے، اس سے کسے انکار ہے. لیکن اگر یہی خودی جو ہے وہ ایک ڈیوائن پریزنس میں بھی اسی طرح اس پر اصرار کیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں خدا کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے.
اس خودی کے میں اور اپنے آپ کو مٹانے میں اس میں کیسے ہاں وہ اسی پہ وہ عزم اقبال نے اسی کو ہدف بنایا ہے کہ صوفیہ کے اکثریت میں جو اپنے آپ کو مٹانے یعنی ترک خودی یا نفی خودی کا جو رجحان ہے اس نے ہماری قوم کو سلا رکھا ہے، یہ بے عملی میں چلی گئی ہے، اسی وجہ سے غلام ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس میں خود اعتمادی ہو، قوت عمل ہو، تاریخ سے مقابلہ کرنے کی قوت ہو۔ وہ اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک اس میں اپنی سیلف ہوڈ کا ادراک اور احترام نہ ہو، یعنی اپنی خودی کا شعور اور اپنی خودی کو قائم رکھنے والی طاقت نہ ہو، اس وقت تک ہم سروائیو نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ تو یہ ان کی پوری بات ہے کہ تصوف نے بے عملی میں اضافہ کیا، بے خودی کے تصور سے۔ تو اب اس پہ بحث ہے، وہ بحث الگ ہے کہ وہ تصوف نے بے عملی میں اضافہ کیا یا نہیں کیا، اور تصوف میں نفی خودی کا کیا مطلب ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے کا کیا مطلب ہے۔ تو کہیں اقبال نے ان مطالب میں مبالغہ تو نہیں کر دیا رد کرنے کے لیے، تو وہ بات کی چیزیں ہیں۔ وہ کبھی کسی موقع پہ اللہ نے چاہا تو اس تصور خودی پر تصوف کے کانٹیکس میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ اپنی ہاریزنٹل اور اطلاقی سطح پر نظریہ خودی بہت قیمتی ہے، لیکن اپنی ورٹیکل اور الہیاتی نسبت میں یہ خطرناک ہے۔ اس میں خدا ایک ثانوی کردار سا بن جاتا ہے۔ ہاریزنٹل سطح پر بھی جب خودی کو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں اور اس طرح کی اس میں دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں نفی کا سبق سکھایا جاتا ہے کہ دوسرا جو ہے آپ پر ترجیح رکھتا ہے اور دوسرے کے ہاں وہ اقبال کے تصور خودی میں فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ ان کی دو مثنویاں ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ ان دونوں کو ملا کے پڑھ لیں تو ہمارے جو اجتماعی خودی ہے وہ اپنی انفرادیت کی قربانی دینا طلب کرے تو وہ دے دینی چاہیے۔ یہ اقبال ہی کہتے ہیں۔ اقبال نے مشرق کے شاعروں کا بھی مطالعہ کیا، مغرب کے شاعروں کا بھی مطالعہ کیا اور بہت بلند سطح کی شاعری کی، تو ان کا جو شاعرانہ اسلوب ہے اور لہجہ ہے اس پہ کن کن شعراء کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں؟ ہاں، غالب کے اثرات ہیں، اردو شاعروں میں غالب کے اثرات ہیں، اور فارسی شاعروں میں رومی دیوان شمس اور حافظ کے۔ اقبال کی فارسی شاعری میں حافظ کے اثرات بہت زیادہ ہیں اسلوب میں، تو لیکن اقبال کی اوریجنلٹی معنی میں بھی ہے، اسلوب میں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک تاریخ اور ایک روایت میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو اس روایت کے کچھ حصوں کی ان کے یہاں اثر اندازی بھی دکھائی دیتی ہے۔ داغ سے کس حد تک اثر قبول کیا؟ داغ سے بانگے درہ کی غزلوں تک کیا، بعد میں اس سے نکل گئے۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، اور یہ رنگ انہوں نے بانگے درہ کے بعد بالکل چھوڑ دیا تھا۔ بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، کیا مستی میں، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی، تو یہ سب ایک رنگ تھا ان کی ابتدائی شاعری کا جس کو انہوں نے ترک کر دی۔ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، اور ہماری جو ایک تثلیث ہے نا، تو اردو روایت میں 3 بڑے شاعر ہیں، میر، غالب اور اقبال، اور ان کی بڑائی کی ترتیب بھی یہی ہے، تو میر سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ناصر کاظمی نے بھی یہی کہا تھا، اقبال ایوان ادب کے صدر دروازے پر ایک دیو کی طرح کھڑا ہے، ہر شاعر کو اس میں ایوان میں داخل ہونے کے لیے اقبال کے قدموں میں جھکنا ہے۔ اقبال کے بعد آنے والوں میں بڑی شاعری کے کچھ مظاہر، کچھ ایلیمنٹس نون میم راشد کے ہاں تھے، جنہوں نے خود کو اقبال کے اثر سے آزاد بھی کیا، لیکن ظاہر وہ بہت زیادہ کام نہیں آ سکے۔ لیکن بڑی شاعری کے کچھ عناصر اگر ہیں اقبال کے بعد آنے والوں میں تو وہ نون میم راشد میں۔ تب کیا 2 مصرے سناتا ہوں راشد کے۔ ایسی